الحمد للہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ فی شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے کہ لیکچر سن رہی ہوں گی، عمل کے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر رہی ہوں گی اور بہت سارے اسباق مل رہے ہوں گے ہمیں امہات المومنین کی تفسیر سے، ان کی زندگیوں سے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم امہات المومنین میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے، امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمہ سے کیا کیا دین کے معاملے میں مدد ملی اور دین کو کس طرح ترقی ملی۔ آپ کا اصل نام ہند تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کنیت سلمہ تھی۔ آپ شروع سے بہت زیادہ امیر تھیں، بہت زیادہ دولت مند تھیں، کیونکہ آپ کے والدین بہت زیادہ دولت مند تھے اور بہت زیادہ فیاض لوگ تھے۔ آپ کے والد جب بھی سفر پہ جاتے، قافلے کے ساتھ جاتے، تو پورے قافلے کی کفالت کیا کرتے تھے، پورے قافلے کی ذمہ داری خود اٹھایا کرتے تھے، یعنی دولت بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھی اور پھر اس کو لوگوں میں تقسیم بھی وہ اسی کھلے دل سے کیا کرتے تھے۔ اس لیے قریش میں بہت زیادہ قدر و منزلت اور بہت زیادہ اثر و وثوق والے انسان تھے وہ، یعنی ان شارٹ آپ ایک بہت اچھے گھر کی بیٹی تھیں، بہت امیر کبیر کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ سے ہوا۔ یہ سلمہ اور ابو سلمہ کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے کسی بیٹے کا نام سلمہ تھا، تو یہ اس لیے سلمہ یعنی سلمہ کی ماں اور ابو سلمہ یعنی سلمہ کے والد کے نام سے ان کے والدین مشہور تھے، دونوں کی کنیت تھی یہ۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے اور سلمہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ابو سلمہ بھی انتہائی شریف انسان تھے۔ سلمہ نے اور ان کے ہسبینڈ نے ابتدا میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی کہ بالکل شروع میں اسلام لانے والوں میں وہ شامل تھے۔ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں کی طبیعت میں کتنی نیکی تھی، کتنی اچھائی تھی، سچائی تھی۔ حالانکہ ان کا قبیلہ بہت سخت دشمن تھا اسلام کا، پورا قبیلہ اسلام کا دشمن تھا، مگر وہ دونوں اسلام لانے میں آگے تھے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ان کی نیک فطرت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہجرت حبشہ میں بھی دونوں شامل تھے اور کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد مکہ واپس آ گئے۔ سلمہ کا ہجرت مدینہ کا جو واقعہ ہے بہت دردناک ہے اور بہت افسوسناک ہے۔ اس لحاظ سے میں آپ کو شارٹ میں بتاتی ہوں اسٹوری کہ یوں ہوا کہ وہ اپنے ہسبینڈ اور اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ ہجرت کر رہی تھیں، تو راستے میں انہیں ان کے قبیلے والوں نے روک لیا، تو ان کے ہسبینڈ کہنے لگے میں اپنا سارا ترکہ، اپنی ساری جائیداد، سب کچھ تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، صرف اپنی بیوی اور بچے کو لے کے جا رہا ہوں، ہمیں جانے دو، ہمیں پریشان مت کرو۔ مگر ان کے خاندان والوں نے سلمہ کے خاندان والوں نے یہ کہا کہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے، ہم اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ یہ کہہ کے انہوں نے سلمہ کو اپنے پاس کھینچ لیا، یعنی اپنے ساتھ واپس مکہ لے کے چلے گئے۔ وہ روتی رہ گئیں اپنے بچے کو، اپنے شوہر کو یاد کرتے کرتے اور ان کی جدائی میں، مگر ان کے قبیلے والوں نے ان کے اوپر ذرا رحم نہیں کھایا اور 1 سال سے زائد عرصہ ایسا رہا کہ وہ مکہ میں رہیں اور ان کا بچہ اور ان کے ہسبینڈ وہ مدینہ میں رہے۔ پھر کہیں جا کے ان کے قبیلے والوں کو ان کے اوپر ترس آیا اور انہوں نے انہیں جانے کی اجازت دی۔ آپ دیکھیں وہ اپنے بچے کو اور اپنے شوہر کو کھو چکی تھیں، الگ ہو چکی تھیں، مگر انہوں نے کتنا زیادہ صبر کیا اور اسلام پہ کتنی استقامت کی۔ ان کے جو قبیلے والے تھے وہ مسلمان نہیں تھے، ایک کافر قبیلے میں وہ رہ رہی تھیں اپنے بچے کے اور اپنے شوہر کے بغیر۔ کتنا دل اداس ہوگا، کتنے زیادہ غمزدہ ہوں گی وہ، اور کتنا نا امید ہو سکتا ہے انسان، مگر انہوں نے امید نہیں چھوڑی، انہوں نے دین پہ استقامت نہیں چھوڑی اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انہیں پھل دیا اس بات کا کہ ان کے قبیلے والوں نے انہیں واپس مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت زیادہ بلند درجات رکھے ہوں گے، ان کی اس استقامت پہ، صبر پہ، جرت پہ، بہادری پہ۔
اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو اپنے دین پہ استقامت عطا فرمائے. جو مشکلات پریشانیاں پیش آئیں، جو فتنے ہمارے ارد گرد ہیں، جو ہمیں ہمارے دین سے دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے لڑنے میں، ان سب سے جیتنے میں ہماری مدد فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. ابو سلمہ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت جو ہے جنگجو انسان تھے، بہت زیادہ ہمت والے، طاقت والے انسان تھے، اور بہت زیادہ شجاعت موجود تھی ان کے اندر. جنگ بدر میں وہ موجود تھے، جنگ بدر میں بہت انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی. پھر جنگ احد میں بھی شامل تھے، اور جنگ احد میں انہیں بہت زیادہ زخم آئے، اور ان زخموں کی تاب نہ لا کے وہ فوت ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا جنازہ پڑھایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی تعزیت کے لیے ام سلمہ کے گھر تشریف لے کے گئے تھے تو انہیں تلقین کی، اے ام سلمہ، ابو سلمہ کے حق میں دعائے خیر مانگو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں ابو سلمہ سے بہتر جانشین عطا فرمائے. سبحان اللہ. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون انسان ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. آپ اس انسان کی ذرا بڑائی دیکھیں کہ ابو سلمہ کتنے اچھے انسان ہوں گے، کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ اس انسان سے بہتر کون انسان ہو سکتا ہے. انہیں اپنے ہسبینڈ اتنے اچھے لگتے تھے، اتنے اچھے انسان تھے وہ. اور جب ان کی عدت مکمل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. جب ان کے پاس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام آیا تو آپ نے کچھ اپنی عذر پیش کیے، اپنی کچھ باتیں بتائیں. انہوں نے کہا، میں سخت غیور عورت ہوں، یعنی میرے اندر بہت زیادہ غیرت ہے. صاحب عیال ہوں، یعنی میرے بچے بھی ہیں، میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. میری عمر زیادہ ہے، میرا کوئی قریبی رشتہ دار یہاں موجود نہیں ہے. یعنی وہاں مدینہ میں ان کا کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھا، صرف ان کے ہسبینڈ ہی تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا. اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ بالکل وہاں اکیلی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کہا، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہاری اس غیرت کو دور کر دے گا، یعنی جو تمہیں بہت شرم آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس شرم کو دور کر دے گا. یعنی انہیں ایسا لگتا تھا کہ ایک ہسبینڈ کے بعد دوسرا ہسبینڈ کرنا پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں ہے، انہیں بہت اس بات سے شرم آتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نکاح جائز ہے اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یعنی میں آپ کو اس پوری جو ایک لائن ہے اس کا خلاصہ بتا رہی ہوں. پھر فرمایا، میں تمہارے بال بچوں کی کفالت کروں گا. پھر فرمایا، میں تم سے زیادہ عمر والا ہوں. اور پھر آخری بات کے جواب میں فرمایا، تمہارے موجودہ اور غائب سب رشتہ داروں کو اس نکاح سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ام سلمہ 4 ہجری کو، یعنی ہجرت کو 4 سال ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں، اور انہیں حضرت زینب بنت خزیمہ جن کا انتقال ہوا تھا ریسنٹلی، ان کے حجرے میں رکھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا نکاح ہوا، اس سے پہلے ہسبینڈ سے ان کے 2 لڑکے عمر اور سلمہ تھے، اور 2 لڑکیاں زینب اور دراہ تھیں جن کی کفالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لے لی. یعنی وہاں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی سگا رشتہ دار نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سہارا بھی دیا، اور ان کے 4 بچوں کی اخراجات اٹھانے کا، ان کے سارے جو ہے ذمہ داریاں اٹھانے کا فیصلہ بھی خود کیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا مقصد کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت کو سہارا دیا، یتیم بچوں کو سہارا دیا. ان کی تو ذمہ داریاں بڑھی نا، یعنی وہ کوئی نو عمر لڑکی نہیں تھی، اچھی خاصی ان کی عمر تھی، اور ان کے 4 بچے بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور ان کے بچوں کو سہارا دیا. ویسے تو ام سلمہ کے بہت سارے واقعات ہیں ان کی سیرت میں، مگر صلح حدیبیہ کے موقع کا میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سنانا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں عمرے کا قصد کیا اور اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی میرے ساتھ عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے وہ جماعت میں تیار ہو کے آ جائے. آپ نے اپنے ساتھ قربانی کے لیے 70 اونٹ اور 1400 صحابیوں کی جماعت تیار کی. ازواج مطہرات میں سے آپ کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصفان کے قریب پہنچتے ہیں اپنے تمام صحابیوں کے ساتھ، قربانی کے جانوروں کے ساتھ، جن کے گلے میں پٹے ڈلے ہوئے تھے کہ قربانی کے جانور ہیں، سب کو پتہ چل جائے، پرومیننٹ ہوں وہ، ان کے ساتھ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قریش آپ کو روکنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ اطلاع سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے دشوار راستے سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں.
لیکن حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، پھر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ سمجھ کر وہیں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام وہیں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو خزاعہ کا ایک شخص آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ پوچھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے کہ قریش نے قسم کھا لی ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ قریش سے بات کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو بھیجتے ہیں تاکہ ان سے بات کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور چلے جائیں گے۔ مگر جب حضرت عثمان جاتے ہیں تو ایک افواہ اڑ جاتی ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، جو کہ صرف ایک افواہ ہوتی ہے، سچ مچ میں انہیں شہید نہیں کیا گیا ہوتا ہے۔ یہ خبر سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اپنی جان صحابہ سے وہ جنگ کرنے کی بیعت لے لیتے ہیں، یعنی کہ سب کو تیار کر لیتے ہیں کہ ہم قریش سے جنگ کریں گے، کہ ہم نے حضرت عثمان کو صرف بات کرنے بھیجا تھا، انہیں شہید کیسے کیا گیا، یعنی ہم بدلہ لیں گے۔ جب قریش کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، اس بات کی خبر ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ ایک صلح نامہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ اور صلح نامہ میں کچھ شرائط ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی سخت ہوتی ہیں، جو کہ کچھ یوں ہوتی ہیں: اس عرصے میں ایک دوسرے کے ہاتھ ایک دوسرے سے رکے رہیں گے، یعنی ہم لوگ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ نمبر 2، مسلمان اس سال عمرے کیے بغیر لوٹ جائیں گے اور آئندہ سال 3 دن کے لیے مکہ میں آئیں گے اور طواف زیارہ کریں گے، اور وہ اپنے ساتھ صرف تلواریں لے کے آئیں گے جو میانوں میں ہوں گی، اور میانیں تھیلیوں میں ہوں گی، یعنی وہ کھلی تلواریں لے کے نہیں آئیں گے، جنگ کا کوئی ارادہ لے کے نہیں آئیں گے۔ اور یہ بہت ہی سخت شرط تھی۔ نمبر 3 جو تھی وہ تھی قریش کا کوئی آدمی اگر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو قریش جب اسے واپس مانگے تو اسے واپس دے دیا جائے گا، یعنی کوئی بھی مسلمان ہو کر اگر مکہ سے مدینہ آنا چاہے اور مکہ والے اسے واپس مانگیں گے تو اس مسلمان کو انہیں واپس دینا پڑے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آدمی اگر قریش کے پاس چلا جائے گا تو اسے واپس نہیں دیا جائے گا، یعنی یہ تو اگر دیکھا جائے تو بہت ہی انفیئر ڈیل تھی، بہت ہی زیادہ ظلم تھا۔ پھر فریقین ایک دوسرے سے بد عہدی یا خیانت نہ کریں گے، دلوں کی کدورتیں دلوں میں ہی رکھیں گے، ظاہر نہیں کی جائیں گی۔ اب جب یہ شرائط سامنے آئیں تو مسلمان بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنی زیادہ ناانصافی والی شرائط ان لوگوں نے رکھی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ابھی ہم عمرہ کرنے آئے ہوئے ہیں، عمرہ کرنے ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا، کہہ رہے ہیں آپ ایسے ہی چلے جائیں، اتنے سارے اونٹ لے کے اتنے سارے لوگوں کو جمع کر کے لے کے آئے ہیں، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ ایک تو یہ بری بات، پھر اس کے بعد کیا کہ آپ جنگ بھی نہیں ہوگی، ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، لڑ بھی نہیں سکتے ہیں ان سے، انہیں برا بھلا تک بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر کیا کہ اگر کوئی مسلمان ہم ان کے پاس سے ہمارے پاس آ جائے اور یہ واپس مانگے تو ہمیں اسے واپس کرنا ہوگا، چاہے وہ جانا چاہے یا نہیں چاہے، چاہے وہ اس کے اوپر کتنے بھی ظلم کر رہے ہوں، ہمیں اسے واپس دینا پڑے گا۔ یہ بہت ہی سخت شرائط تھیں جو مسلمانوں کو بہت ہی گراں گزر رہی تھیں، ان کے دل بہت ہی افسردہ تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو تسلیم کر لیا، ان شرائط کو تسلیم کر لیا، کیونکہ وہ مصلحتیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بھی کام کروانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو راضی کر دیتے تھے، تو ان کا دل اللہ تعالیٰ نے یقیناً راضی کر دیا ہوگا جو انہوں نے یہ شرائطیں مان لی، جو دیکھنے میں تو اتنی سخت لگ رہی تھیں، مسلمانوں کے خلاف لگ رہی تھیں، مگر یہ شرائط مسلمانوں کے بہت کام آئیں آگے چل کے، بہت انہیں اس سے فائدہ ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے کہتے ہیں کہ اب سب سر منڈوا لو اور قربانی یہیں کر دو، تو سب ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا کریں یا کیا نہ کریں، اتنی سخت شرطیں مان لی اور پھر قربانی بھی یہیں کر دیں، مکہ تو پہنچے ہی نہیں، عمرہ تو ہوا نہیں، اب ہم کیا کریں کیا نہ کریں، وہ سب ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، سب سوچوں میں پڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جانثاروں کی یہ حالت دیکھ کر بہت صدمہ ہوا اور انہوں نے کہا خیمے میں آ کے کہ ام سلمہ سے کہ میرے جانثاروں کو کیا ہوا ہے،
کہ میں نے حکم دیا ہے اور اس کی تعمیل ہی نہیں کرتے، اس کی تکمیل ہی نہیں کرتے، ویسے ہی بیٹھے ہوئے میں کہہ رہا ہوں سر منڈوا لو اور قربانی کر دو، کوئی مان ہی نہیں رہا میری بات۔ یعنی وہ لوگ جو ایک شوق میں تھے نا، سب کے سب ابھی ایک شوق کی حالت میں تھے، وہ اس سے تھوڑا نکلتے پھر حکم کی شاید وہ تکمیل کرتے بھی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور وہ صحابہ کرام اس کی تکمیل نہ کریں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت سلمہ کی زبانی ہے یہ بات، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر صحابہ کرام غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے ہیں تو آپ غمگین نہ ہوں، آپ ایسا کریں کہ آپ سب سے پہلے اپنے بال منڈوا لیں تاکہ آپ کو دیکھ کر، آپ کی طرف دیکھ کے وہ آپ کے حکم پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ حضرت سلمہ کی فہم و فراست معلوم ہوتی ہے ان کے اس مشورے سے، یعنی خواتین کو جو لوگ بے عقل کہتے ہیں نا، وہ اس بات کو دیکھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا یعنی صحیح مشورہ ہوتا تھا تو وہ اسے مانا کرتے تھے، اسے اپریشیٹ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت اچھا لگا اور آپ نے اپنے حجام خراش بن امیہ کو بلایا اور اپنے بال ترشوانے شروع کر دیے۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال ترشوا رہے ہیں، وہ فوراً سے سب لوگ اپنے بال ترشوانے شروع ہو گئے اور قربانیاں شروع کر دی ان لوگوں نے۔ یعنی ایک جو بہت بڑا مسئلہ تھا، جو صحابہ کرام ایک ٹینشن میں تھے، ایک پریشانی میں تھے، اسے دور اللہ تعالیٰ نے کیا، اور حضرت سلمہ کا مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کام آیا۔ حضرت سلمہ کو بہت زیادہ علم سیکھنے کا شوق تھا، بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے سنا کرتی تھیں، ان کی احادیث غور سے سنا کرتی تھیں۔ جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ بہت غور سے سنا کرتی تھی، اپنے سب کام چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ہمیشہ بہت زیادہ غور و فکر کیا کرتی تھی۔ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور خطبہ شروع کیا۔ اس وقت آپ اپنی لونڈی سے اپنے بال گندوا رہی تھی، یعنی بال اپنے ٹائٹ کر کے جو بنواتے ہیں نا، ویسے بنوا رہی تھیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا، یا ایھا الناس، تو انہوں نے اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ جلدی سے میرے بال باندھ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ شروع ہو گیا اور مجھے سننا ہے۔ تو لونڈی نے کہا ابھی تو خطبہ شروع ہی ہوا ہے، میں جلدی سے بال باندھ دیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، پھر آپ آرام سے خطبہ سن لیجیے گا۔ یہ سن کے انہوں نے بال اپنے چھڑوائے، فٹافٹ سے لپیٹے اور کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں کیا ہم آدمیوں میں شامل نہیں ہیں؟ اور یہ کہہ کے وہ صرف خطبہ سننے میں مصروف ہو گئیں، یعنی ہر بات انہیں اتنی اٹینشن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننی ہوتی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہونے شروع ہوئے۔ 11 ہجری تھی، یعنی 11 سال ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آئے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے چلے گئے اور ان کا مرض جو ہے وہ طول پکڑتا چلا گیا، آپ بہت کمزور ہو گئے۔ پھر آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں آ گئے تو حضرت سلمہ اکثر انہیں وہاں دیکھنے، انہیں ملنے جایا کرتی تھی۔ ایک دن جب آپ انہیں دیکھنے وہاں گئیں تو ان کی طبیعت بہت ہی زیادہ ناساز تھی، تو اس حالت میں آپ کو دیکھ کر وہ بہت روئیں اور ایک دم زور سے ان کی چیخ نکل گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیخو نہیں، چیخنا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ یعنی اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا کر گئے کہ کوئی آپ کا بیمار ہو، آپ کا بہت پیارا، بہت تکلیف میں ہو، اذیت میں ہو، بیمار ہو، اللہ کے پاس جانے والا ہو، تو چیخو مت، چیخ کے رو نہیں، نوحہ گیری مت کرو، سینہ نہیں پیٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر یہ سب چیزوں کو منع کیا ہے۔ بہت خاموشی سے اپنے دل میں آنسو ضرور گریں مگر زبان سے الفاظ نہ نکلیں۔ کہتے ہیں نا کہ آنسو ضرور روئے، فطرتی بات ہے یہ، مگر زبان جو ہے شکوہ نہ کرے، زبان پہ صرف اللہ کی تعریف ہو اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو انسان ماننے والا ہو ہر حال میں انشاءاللہ۔ ایک ہی اور بات بتاؤں میں آپ کو جو مجھے بہت اچھا لگا پڑھ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو انہیں دوا پلانے کا کہا گیا کہ ان کو دوا پلائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کیے جا رہے ہیں، میں نہیں پیوں گا دوا، نہیں پیوں گا، اور ان کے اوپر غشی طاری ہوئے جا رہی تھی، بے ہوش ہوئے جا رہے تھے۔ وہ جیسے ہی بے ہوش ہوئے تو ازواج مطہرات میں سے حضرت سلمہ اور اسماء بنت عمیس نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سے دوا پلا دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غشی دور ہوئی، یعنی ہوش میں آئے، تو انہیں ازواج مطہرات پہ بڑا غصہ آیا اور انہوں نے غصے میں کہا کہ اب یہ دوا جو ہے سب ازواج مطہرات کو پلائی جائے گی۔
یعنی ناراضگی میں کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں پینی تھی، پھر بھی تم لوگوں نے پلائی ہے نا، اب یہ سب کو پینی پڑے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ ایک دفعہ پھر بیوہ ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ نے بہت ہی خاموشی سے زندگی بسر کی۔ صبر اور قناعت تو آپ کے اندر پہلے ہی موجود تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی آپ ازواج مطہرات میں شامل تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور استقامت اور صبر عطا فرمایا اور آپ نے اپنی باقی زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانے میں وقف کر دی۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت سلمہ ایک بہت ہی فیاض باپ کی فیاض بیٹی تھی۔ ایک دفعہ آپ کے گھر بہت سارے کچھ سائل آ گئے اور ان کی لونڈی نے انہیں ڈانٹا اور کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ تو حضرت سلمہ نے فرمایا ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اور اپنی لونڈی کو حکم کیا کہ جو کچھ بھی ہے انہیں دے کے رخصت کرو، اگر کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی اگر ہو تو وہ انہیں دے دو اور اس کے بعد رخصت کرو، خالی ہاتھ رخصت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ بھرے گھروں میں بیٹھے ہیں، بھرے کچنز ہیں ہمارے، بھرے کیبنٹ، بھرے فریجز ہیں ہمارے، مگر جب کوئی مانگنے آتا ہے تو ہم اسے ڈانٹ کر بھگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو بھی مانگنے آئے اللہ تعالیٰ ہم اسے کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کریں۔ ہاں، جو پیشہ ورانہ بیگرز ہوتے ہیں، گداگر ہوتے ہیں، جو بھرے پیٹ ہوتے ہیں اور ان کے گاؤں سے آ جاتے ہیں اور یہاں پہ جھوپڑیاں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی صرف بھیک مانگنا ہے، انہیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھیک مانگنے کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ ان کی اس گداگری کو جو ہے ان کا پروفیشن بنا رہے ہیں۔ جتنے زیادہ انہیں پیسے ملتے جائیں گے وہ اتنے ہی زیادہ پیسے مانگتے چلے جائیں گے، وہ ضرورت مند لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے جاننا اس بات کو کہ کون سچ مچ میں ضرورت مند ہے اور کون جو ہے نہیں ہے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث حضرت سلمہ سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ حضرت سلمہ خود بھی فیاض تھیں اور فیاضی کو ترغیب دیتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے پاس تشریف لے کے گئے اور ان سے عرض کیا اماں جان، میرے پاس بہت سا مال جمع ہو گیا ہے اور اب مجھے بربادی کا خوف ہے۔ فرمایا بیٹا اس کو خرچ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں جو مجھ کو میری موت کے بعد پھر کبھی نہ دکھائی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن گھبرا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ان سے یہ حدیث بیان کی۔ حضرت عمر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہا خدا کی قسم سچ سچ کہنا، کیا میں انہی میں سے ہوں؟ یعنی انہیں سب سے پہلے اپنی فکر لگ جاتی تھی۔ ہم نے یہ سنی ہے نا حدیث کہ جب کسی کا ذکر ہوتا ہے کہ جنت میں صرف ایک ہی بندہ جائے گا تو میں سوچتا ہوں کہ شاید وہ میں ہی ہوں، پھر جب ذکر ہوتا ہے کہ جہنم میں صرف ایک ہی بندہ جائے گا تو پھر میں سوچتا ہوں کہ شاید کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ تو یعنی انہیں اپنی بہت زیادہ فکر ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے لیے اتنی فکر کرنے والا بنا دے کہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ اللہ نہ کرے میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جو گناہ گار ہوں، جو جہنم میں جانے والے ہوں۔ تو ان کی اس بات پہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نہیں، لیکن آپ کے علاوہ میں اس میں سے کسی کو نکال نہیں سکتی، یعنی میں کسی کو مستثنا نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی بھی نہیں ہے مگر آپ نہیں ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ مال جمع کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرے۔ جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان پہ اپنے مال کو خرچ کریں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی زیادہ دیتے چلے جائیں گے۔ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش نہ کریں، کیونکہ جمع ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک دن کیا ہوگا کہ میں مر جاؤں گی اور وہ میرا مال جو ہے ترکے میں تقسیم ہو جائے گا۔ مجھے کیا فائدہ ملا اس مال سے؟ اگر وہ مال میں صدقہ کرتی، خیرات کرتی، اس مال کو لوگوں کے اوپر خرچ کرتی تو اس کا مجھے ثواب ملتا ہے اس دنیا میں۔ تو اس مال کو خرچ کریں اور جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ سے اس بات پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اتنا ہی لوٹائیں گے، اس سے 70 گنا زیادہ، 700 گنا زیادہ لوٹانے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ اس بات پہ یقین رکھیں اور اپنا مال خرچ کرتے جائیں اللہ کی راہ میں انشاءاللہ۔ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ ایک دن
جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں شہادت پائی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ان کے سر اور رش مبارک غبار آلودہ ہے اور بہت ہی غمگین ہے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے؟ فرمایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتل سے آ رہا ہوں، یعنی جہاں انہیں قتل کیا گیا ہے وہاں اس جگہ سے آ رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ام سلمہ کی آنکھ کھل گئی، وہ بے اختیار رونے لگیں اور بلند آواز میں فرمایا، عراقیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے، خدا انہیں قتل کرے۔ انہوں نے حسین سے دغا کی، خدا ان پر لعنت کرے۔ اللہ اکبر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہم واقعات پہ، اہم موقعوں پہ ان کے خواب میں بھی آیا کرتے تھے اور ان سے بات بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ام سلمہ سے 378 احادیث مروی ہیں جو حضرت عائشہ کے بعد سب سے زیادہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ خود علم کا دریا تھے مگر پھر بھی علمی فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت ام سلمہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں عبد الرحمن بن ابی بکر، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہند بنت حارث، صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب اولاد حضرت ام سلمہ، یعنی ان کی اپنی بیٹی جو زینب تھی وہ بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ موسب بن عبداللہ نہان غلام تھے ایک، وہ بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ عبداللہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ آپ کا علم ماشاءاللہ بہت زیادہ وسیع تھا، آپ کی آبزرویشن بہت زیادہ زبردست تھی، اس وجہ سے وہ بہت ساری احادیث مروی کر سکیں اور بہت ساری باتیں لوگوں کو بتا سکیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پابند تھیں، خود بھی بہت پابندی سے ادا کرتی تھیں اور دوسروں کو بھی روکتی تھیں۔ آپ کے پاس الفاظ بھی بہت زبردست ہوئے کرتے تھے، جس کو عام طور پہ جب لکھا جاتا ہے تو لکھتے ہیں آپ بہت زیادہ فصیح اللسان بھی تھیں، یعنی آپ کے پاس الفاظ کا چناؤ بہت زیادہ زبردست ہوا کرتا تھا بات کرنے کے لیے۔ ایک بار چند صحابی نے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی زندگی کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ ان کی یہ بات سن کر فرمایا، آپ کا ظاہر یکساں تھا اور باطن یکساں تھا، یعنی آپ ظاہر میں بھی ایک جیسے تھے اور باطن میں بھی ایک جیسے تھے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک بننے کی، نیک دکھنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ تھے ہی نیک۔ آپ کو لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کا اخلاق تھا ہی اچھا، ہمیشہ سے ہی اچھا تھا اور ہمیشہ بہت اچھا رہا، بہت بلند اخلاق تھا۔ یعنی ہمیں تو جیسے لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے نا، تھوڑی تمیز سے بات کریں، تھوڑے اچھے الفاظ یوز کریں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر یہ کوالٹی ان کے موجود تھی کہ وہ تھے ہی بہت اچھے اخلاق کے مالک اور ان کے پاس الفاظ بھی بہت ہی اچھے ہوا کرتے تھے، وہ جیسے دکھتے تھے ویسے ہی اندر سے بھی تھے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے یہ واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت اچھا کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات بہت پسند آئی۔ مشکل مسائل میں لوگ ان سے فتویٰ بھی لیا کرتے تھے اور وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں فتویٰ دیا کرتی تھیں، مسائل کا حل بتایا کرتی تھیں۔ خاص طور پہ جو خواتین کے پیچیدہ مسئلے ہوتے ہیں ان کا حل وہ بہت اچھے سے بتایا کرتی تھیں۔ انہوں نے بہت اچھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، ان کی عبادات، ان کی اخلاقیات کو آگے لوگوں تک پہنچایا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ نے پوچھا، قرآن میں مردوں کا ذکر تو ہے، عورتوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس پہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ کچھ یوں فرماتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمصدقین والمصدقات والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔
بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، فرمانبردار مرد فرمانبردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بتا دیا کہ عورتیں آدمیوں سے مختلف نہیں ہیں اجر کے اور ثواب کے معاملے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت کا معیار جو ہے تقویٰ ہے اور اعمال ہے، جو ہے جینڈر نہیں ہے۔ یہ پوری انفارمیشن اگر دیکھا جائے تو ام سلمہ کے سوال کی وجہ سے ہم سب کو ملی الحمدللہ، جو ایک بہت بڑا کام ہے، یعنی ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی اگر ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ عورتیں مردوں کے برابر ہیں فضیلت میں، اجر میں، حساب میں، اور صرف دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو انہیں قوام بنایا ہے اس کے وجہ سے ان کا جو ایک لیول ہے وہ اپ گریڈ کیا ہے، باقی وہ عورتوں کے برابر ہی ہیں، حساب کتاب ان کا عورتوں جیسا ہی ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجتہد بھی تھیں، یعنی کہ اجتہاد بھی کیا کرتی تھیں، یعنی وہ بہت کامل العقل اور صائب الرائے تھیں، ان کی رائے بہت زیادہ امپورٹنس رکھا کرتی تھی، ان کی بات سنی اور مانی جایا کرتی تھی۔ اب بہت اچھا قرآن پڑھتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پہ پڑھتی تھیں۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر قرات کیا کرتے تھے؟ تو جواب میں بولی ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد خود پڑھ کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کا جمال عطا فرمایا تھا، علم، ذہانت اور پختہ رائے جیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھیں۔ آپ سے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی بہترین فیصلہ تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں بہت شاندار اضافہ تھی، علم کے لحاظ سے، ذہانت کے لحاظ سے، صبر و استقامت کے لحاظ سے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 سال تک رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ نے بہت صبر کے ساتھ زندگی گزاری اور دین کی اشاعت میں بہت زیادہ اپنا بہترین کریکٹر پلے کیا۔ آپ سے بہت سے صحابہ اور تابعین علم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کا انتقال امہات المومنین میں سب سے آخر میں ہوا۔ آپ 84 ایئرز کی ہو کے آپ نے انتقال کیا اور آپ کا جو تدفین ہے وہ جنت البقیع میں ہوئی، یعنی آپ بہت ساری آپ نے عمر پائی ماشاءاللہ، اور کتنا بہترین آپ نے اس پورے عمر کا استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عمر دیا ہے یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، جو وقت دیا ہے یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ہم اس وقت کی قدر کریں، ہم اپنی زندگی کی قدر کریں اور سیکھیں امہات المومنین سے، کیونکہ یہ بھی عورتیں تھیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں ان کی زندگیوں میں کتنی مشکلات تھیں، ہم نے جتنی امہات المومنین کے بارے میں پڑھا ہے سب کی زندگیوں میں کتنی زیادہ مشکلات تھیں، کتنی زیادہ چیلنجز تھے۔ ہم ذرا سے پریشان ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنے چیلنجز کو فیس نہیں کر پاتے ہیں، ہم وقت سے، حالات سے لڑ نہیں پاتے ہیں۔ سوچیں یہ لوگ، ایک نکاح ہوا انتقال ہو گیا، دوسرا نکاح ہوا انتقال ہو گیا، ہر نکاح پہ صبر کرنا، نکاح کے انتقال پہ صبر کرنا، اور پھر استقامت دین پہ رہنا، اور پھر اس کے بعد انتظار کرنا۔ آپ سوچیں کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی اس کے بعد بھی زندگی آسان نہیں تھی۔ جو ایک پورا لوگوں کو سکھانے کا، پڑھانے کا پورا ایک جو کام تھا وہ اپنے کاندھوں پر تھا، عورتوں کے کاندھوں پہ تھا، عورتوں کو سکھانے کا، ان کو مسائل بتانے کا، شرعی مسائل بتانے کا، فقہی مسائل بتانے کا، جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں ان کے مسئلے جو ہوتے ہیں وہ سارے معاملات بتانے کا عورتوں کو، ان ساری خواتین کا کام تھا، جو کہ بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی ڈیوٹی تھی۔ ہر وقت خواتین آتی تھیں اور مختلف قسم کے مسئلے پوچھتی تھیں اور انہیں بہت سوچ سمجھ کے ان مسئلوں کا حل بتانا ہوتا تھا۔ ایسے نہیں کہ آپ نے جو چاہا بتا دیا، بہت سوچ سمجھ کے، بہت عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ انہیں صحیح بات بتانی ہوتی تھی تاکہ وہ بات رہتی دنیا تک لوگوں میں پھیلتی رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عام ہوتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام ان کا فرض بن گیا تھا، ان کی زندگیوں کا مقصد تھا۔
ہم اپنی زندگیوں میں لیسٹ امپورٹنٹ رکھتے ہیں اس کام کو. سب سے بیکار کام ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہے ہم اسے آگے پہنچائیں. حالانکہ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ اگر تم نے ایک آیت بھی سیکھی ہے، ایک بات بھی تمہیں اچھی پتہ چلی ہے، تو تم اسے آگے ضرور پہنچاؤ. یہ تمہارا فرض ہے. اور اس فرض کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ کتنی توجہ دی اس بات پہ کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں. لوگ اللہ کے دین سے دور ہیں. تمہارا دل دکھا یا نہیں دکھا یہ دیکھ کے کہ لوگ کس مصیبت میں، کن فتنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ دیکھ کے تمہارا دل دکھا یا نہیں دکھا. تم نے اپنا جو رول پلے کرنے کی کوشش کی وہ یا نہیں کی. اپنی بساط کے اندر رہ کے اپنی جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں. آج کی عورت بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم. بہت سارے کام کر سکتے ہیں. سوچیں اور ان باتوں پہ غور کریں کہ میں کیا کیا کر سکتی ہوں دین کے لیے. علم حاصل کریں اور پھر آگے لوگوں تک انشاءاللہ اسے ضرور فارورڈ کریں. لوگوں کو ضرور بتائیں کہ دیکھو آج میں نے یہ پڑھا، یہ سیکھا، اس سے میں نے اپنے عمل کے لیے یہ پوائنٹس نکالے. تو دیکھو ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ان باتوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر وہ پیشن بنا دے، وہ پیشن اللہ تعالیٰ جگا دے دوبارہ جو مہات المومنین میں تھا کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو کے دین کو ہمیں کس طرح آگے پہنچانا ہے، کس طرح یہ ساری باتیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ آگے لوگوں تک پہنچانی ہے. ان کے کریکٹرز کو کس طرح ہمیں ڈیفائن کرنا ہے. ہمیں یہ کس طرح بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کیوں ہوئیں. تو اللہ سے امید ہے ہم اتنے اسٹرانگ ہوں اپنے فیتھ میں، اپنے علم میں انشاءاللہ کہ ہمارے سامنے کوئی بھی بات کرے تو ہم اسے جواب دے سکیں. ہم ٹاپک چھیڑیں اور پھر لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اس لیے ہوئے تھے. فلاں جو زوج تھی ان سے اللہ تعالیٰ نے دین کا یہ کام لیا. ان سے اتنی حدیث مروی ہیں اور ان کی ایج اتنی تھی شادی کے وقت، ان کی ایج انتقال کے وقت اتنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا تعلق رہا، جو ان کی زوج رہیں وہ صرف 6 سال 7 سال 8 سال تھا. سب سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن خاتون نے ٹائم اسپینڈ کیا ہے نا وہ حضرت خدیجہ ہیں. پھر باقی ساری خواتین نے 9 سال 7 سال 8 سال 6 سال اس طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عادات، ساری ان کی عبادات، ان کے اخلاق، ان کے سب چیزوں کو انہوں نے اپنے اندر ایسے نوٹ کر لیا کہ رہتی دنیا تک ان کی مثال باقی رہے. اب ہمارا کام ہے یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں کو آگے پہنچائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سے امید ہے یہ سارے لیکچرز بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہے ہوں گے اور ہم سب عمل کے لیے تیار ہوں گے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و ازواجہ ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.